الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس میں پائی جائیں گی نہ وہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں، اور وہ تین چیزیں یہ ہیں: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا، میرے اہل بیت سے دشمنی رکھنا، اور یہ کہنا کہ ایمان فقط کلام کا نام ہے۔ جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج کا پروگرام انتہائی اہم تاریخ کے پرسپیکٹیو میں کہ قاتلین خانوادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انجام بنیادی طور پہ ناظرین کیا ہوا۔ اچھا صاحب، ایک بات تو آپ سمجھ لیں، اور یہ نیچرل فینومنا ہے۔ ظالم جو ہوتا ہے نا، اپنی طاقت، اپنی قوت کے نشے میں، اپنی کرسی کے نشے کے اندر جو ہے وہ کچھ کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ اس نشے کے اندر مکمل طور پہ غرق ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ہی نہیں معلوم ہوتا کہ جب وہ اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کو روند رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ایکٹیو ہوتا ہے، اور ایک خاص میکینزم کے تحت ایک خاص وقت پہ پھر اس کی پکڑ کرتا ہے، اور پھر پکڑ ایسی کرتا ہے صاحب کہ اس کی جو زمین ہوتی ہے نا اس کے پیروں تلے، وہ بھی مکمل طور پہ کھینچ لی جاتی ہے، یعنی اسے کہیں کا بھی نہیں رکھا جاتا۔ یہ ایک واضح بات ہے ناظرین کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور اہل بیت اطہار کی ناموس کے حوالے سے۔ یہ معاملہ ایسا ہے ناظرین کہ انسان ایکٹیو ہونا ہو، ہم جیسے پلے مسلمان ایکٹیو ہونا ہو، قدرت کا میکینزم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے کی ناموس کے حوالے سے لازمی ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین، دیکھ لیجئے کربلا بپا ہوئی، بالکل ہوئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جتنے بھی ملعون تھے، جتنے بھی بدبخت تھے، جتنے بھی دھتکارے ہیں، ان کے اوپر جتنی لعنتیں کی جائیں صاحب کم ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے چن چن کر واصل جہنم کیے گئے، یعنی ایسے عبرت کا نشان بنے صاحب کہ ان کی دنیا تو برباد ہوئی، آخرت بھی انشاءاللہ ان کی تباہ و برباد ہو جائے گی، کہ کسی کی گردن کاٹی گئی، کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کر اسے تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا گیا، کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو جلا دیا گیا، کسی کو زمین میں باقاعدہ ٹھونک دیا گیا، کسی کے وجود کو جو ہے کتوں کے آگے کاٹ کر جو ہے باقاعدہ ڈال دیا گیا، کسی کو سر عام لٹکا دیا گیا، کسی کو برہنہ کر کر اس کے اوپر تیروں کی باقاعدہ بارش کی گئی، کسی کو باقاعدہ زمین پر چھید دیا گیا، کسی کے اوپر تیروں کی اور یوں کہہ لیجئے کہ پتھروں کی بے انتہا بارش کی گئی، کسی کو زندہ مکمل طور پر زندہ جلا دیا گیا۔ یعنی ان کی جو اولادیں تھیں ان بدبختوں کی، ان کا بھی عام معاملہ یہ ہوا کہ وہ بھی عذاب سے نہ بچی، کہ مختلف قسم کی بیماریوں نے آ کے ان کو گھیرا، یعنی وہ کہیں خنزیر کی شکل اختیار کر گئے، کہیں جو ہے وہ اپنا بندر کی شکل اختیار کر گئے، کہیں وہ اندھے ہو گئے، کہیں وہ دیوانے ہو گئے، کہیں برس کے مرض میں مبتلا ہو گئے، کہیں کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی یزید کا معاملہ یہ تھا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید جس وقت واصل جہنم ہوا ہے، یعنی وہ شراب کے نشے میں دھت تھا بنیادی طور پہ، اور ایک گانے والی جو ہے اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اور شدید بیماری میں، یعنی 3 برس اور 7 مہینے کی اس کی ٹوٹل حکومت تھی، یہ حکومت تھی، یوں ختم ہو گئی اس کی حکومت۔ اور عالم یہ کہ جس وقت وہ مرا ہے، وہ مرض کے اندر یعنی جو آنتوں کا جو مرض تھا اس کے اندر تڑپتا تھا، موت کو مانگتا تھا، بدبو اس کے جسم سے آتی تھی، اور تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے مکمل طور پہ اس دنیا سے یوں کہیے کہ ختم ہو گیا، فانی ہو گیا۔ عمر ابن سعد کا کیا ہوا ہے صاحب؟ عمر ابن سعد کا جو ہے اس کا سر قلم کر دیا گیا، اس کے بیٹے کا سر قلم کر دیا گیا۔ خولی بدبخت جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو تن اقدس سے جدا کیا تھا، سر عام اس کو قتل بھی کیا گیا اور اسے جلا بھی دیا گیا، یعنی اسے راکھ کر دیا گیا۔ شمر ملعون جو تھا اس کا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کتوں کے آگے اس کے گوشت کو، اس کے جسم کو ڈال دیا گیا۔ مالک بن نصیر بدی، یہ وہ شخص تھا، وہ ملعون تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مبارک ٹوپی اتاری تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ حکیم بن طفیل تھا، یہ وہ شخص تھا، وہ بدبخت تھا جس نے عباس علمدار علیہ السلام کا لباس اور ان کا اسلحہ اتارا تھا اور امام علی مقام کو تیر مارا تھا، اس کو بھی باقاعدہ تیروں کا نشانہ بنا کر واصل جہنم کر دیا گیا۔ عامر بن سبئی،
یہ وہ شخص تھا، وہ ظالم تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو تیروں سے زخمی کیا تھا، اس کے جسم کو باقاعدہ نیزوں سے چھید کر اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ زید بن رقات کون شخص تھا؟ آپ کو معلوم ہے زید بن رقات وہ تھا جس نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام کو تیر مارا تھا ان کی پیشانی پہ، یعنی جب تیر مارا تھا تو ہاتھ سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو تیر پیوست ہو گیا تھا، ہاتھ سے نکلتا نہیں تھا، پھر پیٹ میں ایک تیر مار کے ان کو شہید کیا تھا۔ وہ تیروں سے اور پتھروں کی بارش سے جو ہے واصل جہنم کیا گیا، یعنی اسے زندہ جلا دیا گیا۔ اور ابن زیاد، میں بس آخری جملے ادا کرنا چاہتا ہوں، بڑا اس کو ناز تھا نا اپنی حکومت پہ، اپنی گورنری پہ، بڑی طاقتور اس پہ زام تھا اس کو۔ کیا وہ اس کے ساتھ 10 محرم کو اس نے یہ کیا تھا نا، 10 محرم ہی تھی، 67 ہجری تھی، 6 برس کے بعد اس کا سر کاٹ کر اسی کوفے میں، اسی گورنر ہاؤس میں، اسی جگہ پر لایا گیا جس جگہ پہ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ گستاخیاں کی تھی، اسی جگہ اس کے سر کو رکھا گیا۔ اس کے ساتھ جتنے رؤسا تھے ان کے بھی سر کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ پتلا سے سانپ آیا تھا، تمام سروں کے پاس گھومتا تھا، تمام سروں کے پاس۔ ابن زیاد کے سر کے پاس رکا، اس کی ناک کے نتھلوں سے یا منہ سے داخل ہوا اور ناک سے نکلا، یا ناک سے داخل ہونے کے بعد منہ سے نکلا، اور بار بار وہ یہی عمل کرتا تھا۔ تو ان کا حشر یہ ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا طاقت قوت جو ہے وہ صرف من جانب اللہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ وقت کا یزید نہ بنے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہمیشہ جھکا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حب اہل بیت سے سرشار کر دے، اور جتنی بھی یزیدی قوتیں ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے والا بنا دے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آغاز کرتے ہیں آپ سے علامہ صاحب۔ سب سے پہلے ظاہر ہے میں ویری پریسائز، کیونکہ موضوع بڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ انجام خاص طور پہ ان ملعونوں کا جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو کے اور بڑا بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے پہنچے لوگوں کو۔ یزید اور ابن زیاد، وہاں سے آغاز کیجئے، کیا انجام ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ وہ جو بھی برائی کرے، غلطی کرے، اس کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور وہ سنبھل جائے تو بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل در ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور آخر میں پھر اس کو سزا دیتا ہے۔ پھر ڈور اور مہار جو ہے وہ اسی مالک کائنات کے قبضہ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام بدلہ لینے والا بھی ہے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کے جرائم اتنے بڑے ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اور جرم نہ ہو، اور پھر وہ دنیا میں آخری لمحے تک باعزت ہو کر دنیا سے جائے۔ تو چاہے وہ صدیوں پر خاندانی حکومت کیوں نہ ہو، تو اس فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ آخر میں پکڑتا ہے اور اس کو نشانہ عبرت بنا دیتا ہے، تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت پکڑتے رہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، آپ کے نواسا حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کار کو جو کربلا کے اندر شہید کیا گیا، وہ یزید کے ہی تحفظ کے لیے، اس کے حکومت کے دوام کے لیے اور اس کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، اور جب اس کا کام پورا ہو گیا تو پھر وہی اپنے کیے ہوئے کہ جو بھی جرائم کر چکا تھا اس کی پکڑ میں آنا شروع ہوا۔ اب یزید کی جب موت کا ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہی شخص ہے جس نے اقتدار میں آتے ہوئے سب سے پہلے جہاد بند کیا، قسطنطنیہ کا جہاد ختم کیا، اور پہلی ہی تقریر سے اس نے وہ جہاد جو ہے وہ ختم کر دیا جو اس سے پہلے جاری و ساری تھا۔ اور اسی طرح کئی معاملات جو تھے وہ اس نے وہ سارے کے سارے جو شرعی طور پر رائج تھے وہ اپنے ایک ہی حکم سے ختم کر دیے۔ جہاں تک ہم اس کے انجام کو دیکھتے ہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے احکامات سے بھی ٹکراتے رہیں اور احکامات پہنچانے والے نبی کی آل اور ان کی اہل بیت کو بھی اسی طرح ذبح کرتے رہیں اور آپ باعزت چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انتقام شروع ہوا۔ آپ نے جس طرح کا انٹرو میں اس بات کو بڑھانا چاہوں گا جناب کہ جو اس کی موت کا وقت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے جتنی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ وہ بیمار ہو گیا یا انتڑیوں کا مسئلہ ہو گیا، یہ تو عام لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں عبرت کا پہلو یہ ہے۔ امام ذہبی جو ہے انہوں نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر یزید کے ترجمے کے اندر آخر میں یہ بات دی ہے
کہ یزید کی یہ کیفیت تھی کہ مرنے سے پہلے اس نے شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے ناچنا شروع کر دیا اور موت مانگتا تھا، اور ناچتے ناچتے یہ اتنا بے حال ہوا چونکہ یہ شرابی تھا، اور اسی سیر کے اندر ہی لکھا ہے کہ یہ لوگوں کو بھی شراب پلاتا تھا، اور الکامل میں لکھا ہے کہ اس نے تو امام کو بھی شراب پیش کی تھی، امام علی مقام کو پینے کے لیے۔ اب اتنا بڑا بد کردار ہو اور باعزت کیسے جائے، اور وہ ڈانس کر رہا تھا، ناچ رہا تھا، یرقص کے لفظ موجود ہیں، اور وہ اسی ڈانس کرتے کرتے وہ زمین پر گرا اور اس کا دماغ پھٹ گیا۔ اچھا، دماغ سر کے پھٹنے کی وجہ سے باہر نکل آیا۔ یہ اس کی موت ہوئی ہے کہ جو مرتے ہوئے بھی مسکرات، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے نشہ آور چیز کو کل مسکرن حرام قرار دیا، یہ وہ حرام پیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ جس حالت میں انسان مرتا ہے قیامت میں اسی حالت میں یہ تو حدیث پاک ہے نا، حدیث پاک ہے، بالکل۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت شراب کے ساتھ ہو رہی ہے، نشے میں ہو رہی ہے، تو قیامت کو بھی اسی حالت میں ناچتا وہی آئے گا، وہی آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد، جو اس کا دوسرا بڑا کردار ہے اس واقعے کا، یہ ابھی اپنی قوت میں تھا، موصل کے علاقے میں اس کی حکومت قائم تھی، تو اس وقت حاکم کوفہ جو ہے انہوں نے فوج روانہ کی ابراہیم بن مالک اشتر ان کی قیادت میں۔ جب یہ وہاں پر گئے ہیں تو اسی دریائے فرات کے کنارے موصل کے قریب 25 کلومیٹر کے فاصلہ پر ان کی جنگ ہوئی آپس میں، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے عبید اللہ ابن زیاد کو شکست فاش دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اسی جنگ میں واصل جہنم ہوا۔ اس کی گردن پہ پھر تلوار مار کر اس کی گردن اڑا دی گئی، اور پھر اس کے سر کو جس طرح انہوں نے حضرت امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا تھا، تو پھر اس کے سر کو بھی نیزہ پر چڑھا کر وہاں سے کربلا سے گزارتے ہوئے اس کو کوفہ تک پہنچایا گیا۔ روٹ وہی تھا جہاں سے امام کو گزارا گیا تھا، اور اب یہ خود اسی حالت میں وہاں سے گزارا جا رہا ہے۔ اور حاکم اس وقت جو حاکم کوفہ تھے ان کے دربار میں پیش کیا گیا اس کا سر، اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں امام علی مقام کا سر اقدس تھا۔ تو وہاں پر اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک سانپ آیا اور کسی کو روکنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن جب سانپ اپنا کام کر رہا تھا تو پھر روکنا کیا تھا، پھر تو لوگوں کے ایمان اور مضبوط ہو رہے تھے کہ یہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس کے نتھنے میں داخل ہوتا اور منہ سے باہر نکلتا، اور پھر داخل ہوتا اور پھر منہ سے نکلتا، اور بھی کئی سر پڑے ہوئے تھے۔ اور اس میں جو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہی شب عاشور، وہی جگہ، اور وہی گورنر ہاؤس، اور وہی سارے معاملات، لیکن یہ ہے واللہ عزیز ذو انتقام، یہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لے کر دکھا دیا۔ اب اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قدرت قیامت کو سزا دیتی تو اس کا ایک اپنا معاملہ ہے، لیکن آنے والے لوگ شاید یہ سمجھتے کہ بھی اس کی تو کوئی ویلیو نہیں، امام کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، یہ تو عام دنیاوی معاملات ہے، اس کے بعد اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو امام علی مقام کے ساتھ، عام بندے کے ساتھ کو جو ظلم کرے اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، تو اس نے تو ان کے ساتھ ظلم کیا جن کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سرداریاں۔ ابن سعد کے بارے میں، ابن سعد جو ہے مطلب یہ وہ شخص جس نے یہ کہا کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، اور شمر معاذ اللہ، یہ ملعون، میں کیا کہوں اس کو، بس کہ اس نے جس طرح سے ماچس لگائی تھی کہ یہ مطلب کام ہونا چاہیے، ان کا انجام ذرا بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک عام آدمی کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ظلم آخر ظلم ہے، اور ظالم اپنے انجام کو پہنچ کر عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ قاتلین امام علی مقام میں سے جو بھی قتل ہوا، یہ صدا ضرور سنی گئی ہوگی، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو، کہ ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ اب یہاں جن لوگوں کا خون بہایا گیا تھا، ان میں وہ بھی شامل تھے جو عام افراد نہیں تھے، جو وجود رسول کا حصہ تھے، آقا کریم کے جگر کے ٹکڑے تھے، اور ان کی رگوں میں نبی علیہ السلام کا خون تھا۔ دنیا میں ہی یہ عبرت کا نشان بن گیا۔ حاکم کوفہ نے جس وقت اعلان کیا کہ قاتلان امام علی مقام کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا، تو اس نے ایک دن یہ اعلان کیا کہ کل میں اس کو قتل کروں گا جس کے قتل پر فرشتے بھی خوشی منائیں گے۔ اس وقت حیثم بن اسود وہاں موجود تھا، یہ سمجھ گیا کہ یہ ابن سعد کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ تمہارے قتل کی تیاری ہو رہی ہے، تم اپنی جان بچاؤ۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، اب اس کا پورا نام لیں، کیونکہ بہت سے لوگ آج کل ڈیلیبریٹلی جو نا عمر ابن سعد کہہ رہے ہیں، جبکہ عمر ابن سعد، اور عمر ابن سعد کیوں یہ بھی بتا دیجیے۔ آگے واو ہے، اس کو عمر پڑھتے ہیں، عمر ابن سعد۔
تو اس پر اس نے یہ کہا کہ میرا چونکہ حاکم کوفہ مختار کے ساتھ بڑا ایک تعلق رہا ہے، وہ مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ اگلا دن آیا تو مختار نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ اس نے عمر ابن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیجا خود جانے کی بجائے۔ حفص جب وہاں پہنچا تو حاکم کوفہ نے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے ابن سعد کے بارے میں اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ وہ تو گوشہ نشین ہو گئے، وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ کی حکومت سب اس نے کہا کہ یہ گوشہ نشینی اس وقت کیوں نہیں ہوئی جس وقت مقدس خانوادے کے خون بہایا گیا؟ اس وقت یہ اگر گوشہ نشین ہو جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ کی حکومت اس وقت نہ لیتا تو حکومت جب لے رہا تھا اور حکومت کے لیے اتنے جتن کر رہا تھا تو اس وقت گوشہ نشین کیوں؟ لہٰذا اس نے اپنے ایک کوتوال کو ابو عمرہ کو بھیجا کہ تم جا کر اس کو ابن سعد کو قتل کرو۔ لہٰذا اس نے ابن سعد کو قتل کیا، اس کا سر اتار کر اپنی قبا میں چھپا کر وہ حاکم کوفہ کے پاس لے کر آیا۔ وہ سر ابن سعد کے بیٹے حفص کے سامنے رکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم اس کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرا باپ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب میرا باپ قتل ہو گیا تو میں اب دنیا میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ مختار نے کہا تو کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس کو حفص کو بھی قتل کرو۔ یعنی عمر ابن سعد بھی واصل جہنم ہوا اور اس کا بیٹا بھی، اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہیں کہ ابن سعد سے پہلے بیٹے کو قتل کیا گیا، اور اس پر ابن سعد نے کہا کہ دیکھو کس طرح ایک جوان بیٹے کو تم باپ کے سامنے قتل کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا یہ بات تم نے اس وقت کیوں نہیں سوچی کہ جب امام کے سامنے حضرت علی اکبر کو شہید کیا گیا؟ تو جب ابن سعد کے سامنے حفص قتل ہو گیا تو حفص کا سر اور ابن سعد کا سر یعنی باپ اور بیٹے دونوں کا سر حاکم کوفہ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو بھجوایا اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ ہزاروں ایسے سر مل کر امام علی مقام اور ان کے بیٹے کے سر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 دستے بھی قریش کے سامنے آ جائے اور میں ان کو قتل کر دوں تو یہ امام علی مقام کے خون کے بدلے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک بنیادی کردار ہے شمر کو جب اطلاع پہنچی کہ مختار نے یہ اعلان کیا حاکم کوفہ نے انتقام لینے کا تو یہ فرار ہوا۔ اس کے پیچھے حاکم کوفہ نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا، شمر نے اس کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو قتل کر دیا اور وہ اس کی لاش جو تھی وہ واپس حاکم کوفہ کے پاس پہنچی اور شمر فرار ہو گیا۔ دریا کے کنارے آباد ایک علاقے میں چلا گیا، وہاں یہ چھپ گیا، وہاں سے اس نے ایک کسان کو پکڑا، اس کو مارا پیٹا، اس کے کوب کیا اور اس کو ایک خط دیا زبردستی کہ یہ خط تم مصعب بن زبیر کو پہنچاؤ، اور اس کے اوپر یہ لکھا کہ شمر کی طرف سے مصعب بن زبیر کی طرف۔ جب وہ کسان خط لے کر اس بستی میں پہنچا جہاں حاکم کوفہ کے سپاہی موجود تھے اور وہاں وہ ایک کسان کو بتانے لگا کہ شمر نے میرے ساتھ یہ کیا اور اب یہ خط اس نے پیغام مجھے دیا اور میں فلاں شخصیت کو یہ خط پہنچا رہا ہوں، تو یہ ساری باتیں مختار کے سپاہیوں نے وہاں سنی۔ اس کے بعد ابو عمرہ جو اسی بستی میں جو 15 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ تھا شمر سے، ابو عمرہ جو وہاں موجود تھا اس کو یہ ساری بات بتائی گئی، اس نے وہ لشکر لیا اور لے جا کر اس نے شمر کو چاروں طرف سے گھیرا اور گھیرنے کے بعد اس نے شمر کو واصل جہنم کیا اور اس قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا اور سر ساتھ لے گئے اور باقی جو وجود تھا وہ کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ بہت صحیح کیا۔ اب یہاں جہنمی کتے کو کتوں کے آگے ڈال دیا، کتوں کے آگے ڈالا گیا۔ ایک بات بس اس میں آخری میں یہ دیکھیے، مادیت پرستوں کے نزدیک جیت کا معیار قوت ہوتی ہے، جیت کا معیار طاقت ہوتی ہے، جیت کا معیار اقتدار ہوتا ہے، جیت کا معیار جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے، افرادی قوت ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ 4 چیزیں جیت کا معیار ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جیت کا معیار کدھر تھا۔ ایمان بھی حسین ابن علی کے پاس تھا، حق بھی حسین ابن علی کے پاس تھا، نیکیاں حسین ابن علی کے پاس تھی، صبر حسین ابن علی کے پاس تھا، لہذا وہ جو جیت کا جشن مناتے رہے وہ جہنم واصل ہوئے اور دنیا کے اندر عبرت کا نشان بن گئے۔ جن کی حکومت سروں پر تھی وہ دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنے، اور حسین جو دلوں کے بادشاہ تھے، جن کی حکومت دلوں پر تھی، وہ کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں اور قیامت تک زندہ باد۔ حسین علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ طاقت ہمیشہ حق نہیں ہوا کرتی، لیکن حق ہمیشہ جو ہے وہ طاقت ہوا کرتا ہے۔ بات یہ اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب، جو چونکہ ہم اس وقت اتنا وقت نہیں ہوگا ورنہ تو ایک سارے جتنے بھی یزیدی تھے سبھی ظاہر واصل جہنم ہوئے، لیکن چند ایک جو ان کے لیڈنگ ملاعون تھے ہم ان کا اس وقت ذکر کر رہے ہیں۔ خولی
وہ بدبخت کہ جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا وہ سر اقدس جس کو سرکار علیہ السلام چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، تن اقدس سے جدا کیا، اس کا ایک تو انجام بتائیں۔ پھر حکیم بن طفیل طائی ایک کردار ہے جس نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے جسم اتھر سے ان کا لباس، ان کا اسلحہ جو ہے وہ اتارا تھا، اور امام علی مقام کو جو تیر مارا تھا، اس کے بارے میں بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے واضح طور پر تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، اللہ اکبر، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، اور تمہیں اللہ کے حلم کے معاملہ میں دھوکے میں نہ ڈالے یہ فریبی یعنی شیطان۔ تو یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرما چکا، لیکن یہ یزیدی لشکر جو تھا وہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا، اور پھر جو دنیا میں کے دھوکے میں آیا تو اللہ رب العالمین فرما چکا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور جس نے بھی دنیا کو پسند کیا، آخرت کے معاملہ میں دنیا کی عزت کی، بلکہ دنیا کے پجاری بن گئے، تو بالآخر ان کا انجام جو ہوتا ہے وہ تاریخ نے اس کو بڑے واضح طور پر لکھ دیا، اور وہی انجام یہ یزیدی لشکر کا بھی ہوا۔ ایک ایک کر کے دنیا کی خاطر یہ زندہ رہ رہے تھے اور دنیا کو پسند کرتے تھے، تو ان کو دنیا میں ہی ذلیل کر دیا گیا، اور دنیا ان کے ہاتھ سے ان کی زندگی میں ہی چھین لی گئی۔ ان کی رگوں کے اندر جو ہے وہ خوف ڈال دیا اللہ رب العالمین نے۔ وہ خوف ایک الگ موت تھا، اور وہ اس کا سامنا کر رہے تھے، دوہری موت مر رہے تھے۔ ایک ڈر کی موت تھی، اور پھر ڈر کے بعد جو دوسری موت ذلت اور انتہائی ہولناک موت کے گڑھے میں یہ گرے ہیں، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عبرت ملتی ہے۔ خولی بن یزید جس نے دنیاوی لالچ میں، جو قرآن کہہ رہا ہے دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دھوکے میں پڑا۔ اس نے چند سکوں کے لیے امام عرش مقام کا جو سر اقدس تھا وہ تن سے جدا کیا، اس کو نیزے پہ بلند کیا، اور انعام لینے کے لیے کوفہ روانہ ہو گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے، معاذ بن ہانی اور دوسرا ابو عمرہ، یہ دو افراد جو ہیں اپنے ساتھ لشکر کو لے کے اس کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں، دروازے پر دستک دی ہے، یہ چھپ گیا اور اپنی زوجہ کو کہا کہ جا کے میرے بارے میں بتا دینا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ گھر میں ہی اللہ ذلیل فرما دیتا ہے۔ وہ زوجہ جس کے ساتھ زندگی گزری ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم تھا کہ اس نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا، اور وہ سر لے کے گھر آیا تھا، اور پھر اس کی جو زوجہ ہے اس نے صاف صاف بتا دیا، اشارہ کر کے بتا دیا کہ کونے میں جو ہے وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو معاذ بن ہانی اور ابو عمرہ اندر داخل ہوتے ہیں، اس کو گریبان سے پکڑتے ہیں، اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بدن کو جو ہے حاکم کوفہ کے حکم سے آگ لگا دی جاتی ہے۔ اسی دنیا کے اندر خاکستر ہو گیا، اس کی خاک جو ہے وہ مٹی میں مل گئی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ تو خاک آلود ہو جائے تیرا ناک، لیکن جس نے امام کے خلاف تلوار اٹھائی اس کا پورا بدن ہی خاک آلود ہو گیا، اس کی عزت مٹی میں مل گئی، اس کا بدن خاک رب نے کر دیا، اور زمانے کو بتا دیا کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ بے شک حق ہے، اور وہ سچے وعدے والا رب ہے۔ اور پھر حکیم بن طفیل طائی، یہ وہ بدنصیب شخص تھا کہ جس نے حضرت عباس علمدار شبیہ علی المرتضیٰ آپ کو جو ہے اس نے آپ کی زرہ وغیرہ اور لباس کو اتارا تھا، لالچ میں پڑ گیا تھا، اور پھر اس بدنصیب نے ایک تیر حضرت امام علی مقام کے بدن کی طرف چلایا تھا۔ اس کو پکڑنے کے لیے عبداللہ بن کامل کو لشکر کے ساتھ بھیجا گیا، اور جب اس کو پکڑ لیا گیا تو وہاں اطلاع ملی کہ اس کی سفارش کے لیے اس کے قبیلے کے تمام افراد آئے ہیں تاکہ اس کو حاکم کوفہ سے چھڑوا لیا جائے۔ تو انہوں نے پھر اس کو یہ گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ بن کامل اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو وہ بدنصیب ہے نا کہ جس نے حضرت عباس علمدار کے بدن سے لباس کو اتارا تھا، اب تیار ہو جا، اپنی ذلت کے لیے،
اپنی بے عزتی کے لیے، اپنی تباہی کے لیے، اور دیکھ لے اس حق کو جس حق کا وعدہ رب اعلیٰ نے فرمایا ہے کہ ظالم کا انجام دنیا کے اندر ہی تباہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے لباس کو بدن سے ہٹایا گیا، پھر کہا گیا کہ تم نے تیر چلایا تھا، تمہاری جرت ایسی کہ تم نے اس دنیا کی خاطر، اس رذیل دنیا کی خاطر اور انعام کی خاطر تم نے حضرت امام عرش مقام کی جانب جو تیر چلایا تھا، اب اپنے بدن کو تیار کر، ہمارے تیروں کی نوکیں تمہارے بدن میں چبھیں گی اور تمہیں پتہ چلے گا کہ شہزادہ رسول کی طرف تیر کیسے چلایا جاتا ہے۔ اور وہ تیر تمام افراد نے اس کے بدن میں چبھوئے، اس کو مارا، اس کو پیٹا، اور پھر اس طریقے سے اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دی، اور زمانے کو بتا دیا، قیامت تک کے ظالموں کو بتا دیا کہ ظلم کرتے ہوئے اگرچہ تمہارے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن رب اعلیٰ فرما چکا ہے کہ ظالم کا انجام ذلت کے ساتھ ہے، بربادی کے ساتھ ہے، تباہی کے ساتھ ہے۔ تو قاتلین امام علی مقام کا انجام دیکھ کر اس وقت کے ظالم کو بھی پہچان جانا چاہیے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، یہ طاقتیں، یہ قوتیں، یہ صحت، یہ لاؤ لشکر، یہ تمام چیزیں انتہائی معمولی اور تھوڑے وقت کے لیے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ مظلوموں کی آہو بکا تمہیں وہاں لا کے کھڑا کر دے گی کہ پھر تمہارے پاس جو ہے کوئی وقت نہیں بچے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کر لو، درست کر لو اور سچی توبہ کر لو، تاکہ اللہ تمہارے اوپر بھی رحم کرے، اللہ ہم پہ بھی رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ میں تو ناظرین اس وقت بس کس کیفیت میں مبتلا ہوں، میرے ساتھ جڑے رہیے، سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ میں نے کربلا تو نہیں دیکھی ناظرین، کربلا سنی ہے، لیکن میں امتیوں پر برسنے والی اس کربلا کو دیکھ رہا ہوں۔ درود پاک پیش کیجیے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے ان تمام قاتلین کی کہ جنہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو، ان کے اہل بیت کو شہید کر دیا، اور ظاہر ہے وہ تمام ملعون جو کہ اس پوری کارروائی کے اندر تھے، ایک طویل فہرست ہے، لیکن چند ایک لوگوں کے نام لے کے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوا۔ ایک ایک واصل جانب، ایک ایک چن چن کے سب کو مارا گیا ہے۔ ایک شخص ہے مالک بن نصیر بدی، جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے ان کی مبارک ٹوپی اتاری تھی، اس کا ایک تو انجام بتلائیے کیا ہے۔ دوسرا جو عمر بن سبئی، ایک شخص جس نے امام علی مقام کے ساتھیوں کو تیروں سے زخمی کیا تھا، وہ کہتا تھا میں نے تو صرف تیروں سے زخمی ہی کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا ذرا بتائیے۔ انتقام کا قدرت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ مقابلہ کرتے رہے، اور اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مقابلے کے بغیر ہی گرفتار ہوتے رہے اور اپنے انجام تک پہنچتے رہے، بچا کوئی بھی نہیں۔ جہاں تک یہ مالک بن نصیر کی بات ہے تو اس کی گرفتاری کے لیے حاکم کوفہ نے کچھ فوجی اور سپاہی روانہ کیے، انہوں نے جا کر اس کو گرفتار کیا اور پکڑ کر اس کو لے آئے۔ جب اس کو لائے تو مختار نے، جو اس وقت حاکم کوفہ تھا، اس نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا ان کے سامنے۔ وہ کہنے لگے ہاں بھائی مجھے بتاؤ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کہاں ہیں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک چیز وہ اس نے حسرت و یاس کے جملوں میں ڈوبی ہوئی بولی، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ بھی انہی میں سے بنے کہ جناب ہمیں زبردستی بھیجا گیا، یہ ہے وہ ہے، اپنے عذر پیش کیے۔ لیکن اس نے کہا کہ عذر کس بات کا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ہمارے ساتھ احسان کرو، ہمیں معاف کر دو، اور بڑا وہ اپنے آپ لجاجت کے لہجے میں بول رہے تھے۔ تو یہاں پر حاکم کوفہ کہنے لگے، اس نے کہا کہ تم احسان کی بات کرتے ہو، کیا اس وقت تم نے آل نبی پر احسان کیا؟ کیا کربلا کے اندر تم نے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا؟ زبردستی بھیجا گیا تھا تو تم وہاں سے لوٹ کیوں نہیں گئے، بھاگ کیوں نہیں گئے؟ جب تم نے ان کے ساتھ احسان نہیں کیا تو اب تمہارے ساتھ بھی احسان نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس شخص کی بدکاری، چونکہ ہاتھوں سے اس نے آپ کے سر اقدس سے ٹوپی چھینی تھی اور اس کو مال غنیمت بنا کر لے گیا تھا، تو اسی وجہ سے مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اس کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور یہ تڑپ رہا تھا زمین پر، اور خون اس کے جسم سے نکل رہا تھا، اور اسی طرح چھوڑ دیا، اور خون نکلنے کی وجہ سے ہی یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اسی طرح
جہاں پر صبح کی بات کر رہے ہیں ہم، ابن صبح کی، تو اس میں ایک بڑی عجیب بات ہوئی. وہ یہ رات کو سویا ہوا تھا چھت پر اور اپنی تلوار اپنے ساتھ رکھتا تھا. چونکہ اس کو خبریں مل رہی تھی کہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، تو یہ اپنے طور پر اپنے دفاع کے لیے تیار تھا. لیکن وہاں پر بھی فوجی گئے اور انہوں نے اس کو رات کو اٹھا لیا. اب جب یہ اٹھا تو اس کی تلوار اس کے سرہانے کے پاس تھی. اب اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ تلوار تو میری حفاظت کے لیے تھی، اگرچہ اب بھی میرے کتنے قریب ہے، لیکن استعمال کرنے کے لیے تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ حائل ہو چکا ہے. تو یہ اس کو پکڑ کر لے گئے. جب اس کو حاکم کوفہ کے گورنر ہاؤس میں لے کر گئے تو وہاں پر یہ اپنی زبان درازی کرنے لگا، اپنی بہادری اور قوت اور جوان مردی کی باتیں کرنے لگا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر ایک شعر نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یسول علی القلب. جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو پھر زبان دراز ہو جاتا ہے، اور پھر نوبت ایسی آتی جیسے بلی جو ہے وہ کتوں پہ حملہ کر دیتی ہے. حالانکہ وہ اس سے طاقتور ہیں، لیکن اس کی کیفیت، اور اس کی بھی یہی کیفیت ہوئی کہ اس نے کہا کہ مجھے تلوار دو، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور اس کے ایک شخص کے پاس جو اس کے قریب ترین کھڑا ہوا تھا، اس کو اس نے مکہ بھی مار دیا. تو وہ آگے مکہ کھا کے بھی ہنسنے لگا کہ اب موت دیکھ کر یہ دیکھو کیسی حرکتیں کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے لوگ بہادری کے قصے گائیں گے، گن گائیں گے، یہ بہت کچھ کر گیا. لیکن ایسا نہیں. اس نے کہا بھی آؤ اس کو پکڑو. تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے جناب نیزہ مارا تھا امام پر. تو اسی وقت حاکم کوفہ نے حکم دیا کہ اس کو نیزوں کے ساتھ چھید دیا جائے. پھر چاروں طرف سے اس کو نیزے مار مار کر واصل جہنم کر دیا گیا. اب یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. پورا اس کے جسم کو چھید دیا گیا اور اسی سے یہ خون بہنے کے ساتھ جو ہے اپنے انجام کو پہنچا. یہاں پر یہ بات ہمیں ہر صورت میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ قدرت کا ایک اپنا انتقام تھا جس کا طریقہ یہ تھا. لیکن یہ مرتے ہوئے کس حالت میں جا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی فرعون مرا، آخری وقت وہ راہ ہدایت کی طرف موو کرنا چاہتا تھا، آخری وقت وہ ہدایت کی طرف مڑنا چاہتا تھا. جیسے فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، لیکن فرمایا کہ میرا فرعون ابو جہل وہ ہے کہ وہ مرتے دم بھی تکبر اور رعنائی کا شکار رہا اور میرا انکار کرتا رہا. تو یہ عمر بن صبیح بھی جو تھا یہ بھی اسی کیٹیگری میں تھا کہ مرتے ہوئے بھی بجائے اس کے کہ نادم ہوتا امام کی اس شہادت پر اور اپنے کردار پر، یہ مرتے ہوئے بھی اسی طرح اپنے آپ کو بنا کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، اور اپنے عمل پر نادم ہونے کی بجائے اس پہ فخر کر رہا ہے کہ میں بہادر تھا، مجھے تلوار دو، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. میں اگر اپنی یادداشت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہوں تو شاید میں درست ہوں گا کہ اس امت کے اندر ابو جہل کے بعد یہ شخص ہے جس نے مرتے ہوئے بھی اپنے اس کردار پر افسوس کرنے کی بجائے اسی پہ غرور و تکبر کرتے ہوئے موت عمر بن صبیح نے. اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بدبختی اور شقاوت کا یہ عالم تھا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں تو ایسے تو پھر کئی لوگ اور بھی ہوں گے کہ جنہوں نے آخری وقت تک جو ہے مطلب اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کیا ہوگا کہ انہوں نے جو کام کر دیا ہے وہ تو قیامت میں تو بپا کر دی ہے، یا اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے کہ اپنی دنیا آخرت سے برباد کر دی ہے. ویسے کئی لوگ ہوں گے اس کا مطلب. ہاں جی بالکل، آتے رہے ہیں، اب بھی ہوں گے. دیکھیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں ہم آج جتنی ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا ایک پہلو ہے کہ اس امت نے جسمانی تشدد کیا ہے. جی، جو یزید اور اس کے حواری تھے آل نبی پر اور امت مصطفیٰ پر کیا کیا ہے؟ جسمانی تشدد. زید بن رقات یہ وہ شخص ہے، وہ ملعون ہے جو حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام کی پیشانی پہ تیر مارتا ہے اور ان کے پیٹ پہ پھر تیر مار کے جو ہے ان کو شہید کر دیتا ہے. ایک تو اس کے بارے میں بتائیے کہ اس ملعون کے ساتھ کیا ہوا، اور دیگر جو مطلقاً جو واصلین مطلب جتنے بھی یہ قاتلین تھے وہ کس طرح سے واصلین جہنم ہوئے، بتائیے. جی جنید بھائی، یہ جو زید بن رقات تھا اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا. جب اس نے تیر پھینکا تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے جو اپنا ہاتھ تھا وہ پیشانی کے آگے رکھا، اور وہ جو تیر تھا وہ ہاتھ سے نکل کر پیشانی میں پیوست ہو گیا. اس کے بعد اس نے جو دوسرا تیر تھا وہ آپ کے پیٹ پر مارا. اور یہ خود بیان کرتا تھا کہ جو ان کے پیٹ میں تیر لگا اس کو تو میں نے نکال لیا، لیکن جو ان کی پیشانی پر تیر لگا تھا وہ اس طرح پیوست ہوا کہ میں اس کو نکال نہیں سکتا. اللہ اکبر. ہاتھ پیشانی پر تھا اور اس ہاتھ کے اندر بھی اور پیشانی میں بھی تیر. اللہ اکبر. اللہ. جس وقت حاکم کوفہ نے انتقام کا اعلان کیا تو ابن کامل کو بھیجا اس زید بن رقات
بات کے پیچھے کہ اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ یہ چونکہ ایک بڑا سورما تھا، اس نے مقابلہ کیا، پہلے تلواروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا، جب کارروائی کارگر ثابت نہ ہوئی تو پھر ابن کامل نے اعلان کیا کہ اس پر پتھر برساؤ اور تیر برساؤ، یہاں تک کہ اس پر پتھر اور تیر برسائے گئے، جس کے بعد یہ زمین پر گر گیا، پھر دیکھا گیا اس میں حرکت ہے یا نہیں۔ جب مر گیا تو اس کو اٹھا کر اس کی لاش کو آگ میں پھینک دیا گیا اور یہ جل کر کوئلہ بن گیا۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی جو قاتلین تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں علماء نے بیان کیا کہ 6000 تو وہ تھے جن کو حاکم کوفہ نے قتل کیا، اس کے علاوہ جو باقی تھے بچے وہ بھی نہیں، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی کوڑ کے اور برس کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی گرمی سردی کی عدت میں مبتلا ہو گیا، کوئی پیاسا مر گیا، کوئی آگ میں جل گیا، کوئی بھی نہیں بچا۔ یہاں تک پھر بیان کیا گیا کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آخرت سے پہلے دنیا میں عبرت کا نشان نہ بنا۔ خنزیر تک کی شکلیں بن گئی، بالکل شکلیں ان کی بدل گئی، دنیا کے اندر وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ کس طرح عبرت کا نشان بنے؟ فرمایا کہ ایک مجلس سجی ہوئی تھی، محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مجلس کے اندر ایک شخص نے بیان کیا کہ قاتلان امام علی مقام میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی وقت وہ اٹھا چراغ درست کرنے کے لیے اور وہ آگ اس کے کپڑوں میں لگی اور وہ آگ کے اوپر پانی ڈالا گیا، مٹکے کے مٹکے بغائے گئے، نہیں بجھی، یہاں تک کہ اس نے فرات میں چھلانگ لگا دی، فرات کا پانی بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکا، یہاں تک کہ وہ جل گیا۔ اور یہاں جملہ یہ لکھا ہے کہ اس کو دیکھا گیا کہ وہ بالکل کوئلہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح وہ بندہ جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا جو منہ اور پیٹ تھا اس کے اندر شدید وہ گرمی محسوس کرتا تھا اور اپنی پشت کے اندر شدید سردی محسوس کرتا تھا۔ پانی وہ مٹکے کے مٹکے پی جاتا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ عبرت کا نشان بن کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حلب کے اندر ایک سیاہ رنگ کے کتے کو دیکھا گیا جو پیاسا تھا، اس کو پانی پلانے کی کوشش کی گئی تو غیب سے آواز دے کر کہا گیا اس کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی ہے جو قاتلان امام علی مقام میں سے ہے اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و معمر معطر و مطہر خانوادے کو پیاسا رکھا تھا، اس کو عبرت کا نشان بنایا میرے رب کی شان۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کوفہ کے اندر ایک وبائی مرض پھوٹا اور اس وبائی مرض کے اندر وہی لوگ اندھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں جو کربلا کے اندر شریک تھے اور جنہوں نے امام علی مقام کے قتل میں حصہ لیا تھا، اس وبائی مرض کے اندر وہ تمام لوگ اندھے ہو گئے۔ اسی طرح امام واقعی نے لکھا کہ جو لشکر یزید کے اندر شامل تھا قتل نہیں کیا لیکن وہ سائیڈوں پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، مدد نہیں کی، خوش تھے، دل سے خوش تھے کہ جو ہو رہے ٹھیک ہو رہے۔ ان کا کیا ہوا کہ ایک آدمی کو دیکھا گیا وہ اندھا تھا، اس سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں اور 10 آدمیوں کو ذبح کیا گیا آپ کے سامنے، وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر ایک لوہے کی سلائی میری آنکھوں میں چبھوئی گئی، جب میں بیدار ہوا تو میں نابینا اور اندھا ہو چکا تھا۔ وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا میں قتل حسین میں شریک نہیں تھا لیکن میں سائٹ پر کھڑا ہو کر تماشا دیکھ رہا تھا، دل سے راضی تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ آج صحیح ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو 10 محرم 60 ہجری 61 کے بعد کے۔ خود میدان کربلا میں کیا ہوا کہ مالک بن عروہ نامی وہ شخص جس نے امام علی مقام سے کہا خیموں میں بیبیوں کی حفاظت کے لیے جو آگ جلائی گئی کہ اس آگ سے پہلے آپ نے یہ آگ جلا لی ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اس کے خلاف دعا کی، وہ وہیں عبرت کا نشان بنا اور اسی آگ کی خندق کے اندر گر گیا۔ مزنی نام کا بندہ جس نے آپ کو پیاس کا تانا دیا تھا وہ اس کی سواری بھاگ گئی، وہ اس گھوڑے کے پیچھے رہا، بھاگتے بھاگتے وہ پیاس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ ایک شخص نے آپ کو تانا دیا کہ آپ کا پیغمبر کے خاندان سے کیا واسطہ ہے، اس بندے کو سیاہ رنگ کے بچھو نے ڈسا اور وہ تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ آخری بات میں یہ کہوں گا جن کا فرات پہ قبضہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے، جو پیاسے تھے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، جن کے پاس افرادی قوت تھی وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے، جو 72 تھے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، جن کے پاس ہتھیار تھے وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے، جو نہتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، جو نام نہاد امام الجسود تھے وہ مر گئے، اور حسین ابن علی جو حقیقی امام الجسود اور امام القلوب تھے وہ اور ان کی فکر کے وارث قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت، جزاک اللہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اللہ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے۔ آخر میں اب ذرا علامہ صاحب یہ جو اللہ کے نظام کی ہم اس کے میکانزم کی بات کرتے ہیں صاحب، وہ بڑا مطلب عقل سے ماورا میکانزم ہے۔
یعنی یہ تو طے ہے نا کہ وہ ناخون بہانے والے کو شدید طور پہ پکڑتا ہے. اب کب پکڑتا ہے یہ اس کی مشیت ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں صاحب وہ ڈھیل کی صورت میں ڈھیل دیتا ہے، لیکن کیا کچھ کرتا ہے پھر وہ بعد میں. تو قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے. اور ظاہر ہے دنیا میں تو انجام تاریخ نے ہمیں بتلا ہی دیا، تاریخ کے اوراق پہ یہ ہے، اس کے کرتاس جو ہے بتلا رہے ہیں. آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا ذرا یہ بھی بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فیہا، کہ جس شخص نے بھی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا تو اس کا بدلہ، اس کی جزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ رب العالمین اس قاتل پر غضب فرماتا ہے. وَلَعَنَهُ، اور اس کے اوپر لعنت فرماتا ہے. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور پھر قاتل کے لیے جس نے مسلمان کو قتل کیا ہو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا کہ عظیم بڑا عذاب اللہ کریم نے تیار کر رکھا ہے. یہ بات یاد رکھیں، مسلمان کی حرمت بہت زیادہ ہے. صحابہ اکرام خود بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے. آپ کعبہ مشرفہ کا طواف فرما رہے تھے، اور کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ نے کعبے کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے کعبہ تیری عظمت بہت بڑی ہے، تو بڑا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو بڑی پاکیزہ ہے، اور تیری حرمت بڑی عظیم الشان ہے. اس کے بعد حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، یہ بات یاد رکھنا تم سے زیادہ حرمت مسلمان کی جان اور اس کے مال کی ہے. یہ ہر مسلمان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرما دیا. مجھے بتائیے پھر ریحانت الرسول کی حرمت کیسی ہوگی؟ پھر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی حرمت کیسی ہوگی؟ پھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنا بیٹا کہا ان کی حرمت کیسی ہوگی؟ اور پھر حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری کائنات کا مٹ جانا اللہ کے نزدیک آسان ہے، ایک مومن کی جان لینا. ایک مومن کو قتل کر دیا جائے اور دوسری طرف ساری کائنات کو مٹا دیا جائے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. مومن کی جان اتنی عظیم الشان جان ہے. اور پھر جب جان لینے والے لوگ جو ہیں یزیدی لوگ حضرت علی اکبر کی جان لے رہے ہوں، حضرت علی اصغر کو شہید کر رہے ہوں، حضرت عبداللہ کو شہید کر رہے ہوں، حضرت جعفر کو شہید کر رہے ہوں، حضرت عثمان کو شہید کر رہے ہوں، تو وہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے اللہ رب العالمین کی حدیث یعنی حدیث قدسی اور حضور فخر عالم جان کائنات کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ. آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام فرما لیا ہے اور اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے. قتل اتنا بڑا گناہ ہے قبلہ، صرف کسی کو غور دینا، کسی کو ڈرا دینا، کسی کو گالی دے دینا، اس کا انجام اتنا سخت ہے کہ اللہ کریم اپنے عرش کے سامنے اس بندے کو کھڑا کرے گا جس نے صرف ایک تھپڑ مارا تھا یا غور کے ڈرایا تھا یا اس کے اوپر روب ڈالا تھا اپنے جملوں کے ذریعے. اور اللہ کریم اس وقت تک اس نیک بندے کو بھی جنت میں نہیں ڈالے گا جب تک وہ مظلوم اسے معاف نہ کر لے. یعنی یہ صرف ایکسپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے مطلب طاقت اور قوت کا صرف ایک جو ہے نا وہ دھمکی ایسی دھمکا ہے دیکھ کے، یہ ظاہر دھمکی ہے جو ایک، اور جو اسلحے وسلے لے کے پہنچ جاتے ہیں لوگ تو پھر پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں. بے شک آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور قیامت کے دن ان کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا مظلوم کو کہ تو ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے ویسے فیصلہ کیا جائے گا. تو بتائیے ایک کانٹا چبھ جائے امت کو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ہلکی سی تکلیف آ جائے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو جب پانی کو بند کر دیا جائے، جب خون کی ندیاں بہا دی جائیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں آج یزید کی محبت پھوٹتی ہے اور وہ یزید کے حق میں بیان دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہ لشکر ہے کہ جس نے امام علی مقام کے اوپر حوض کوثر کے مالکوں کے اوپر جو ہے وہ پانی کو بند کیا تھا، یہ ظلم کیا. ان کے خیموں کو جلایا، یہ دوسرا ظلم کیا. ان کے بچوں کو کاٹا، یہ تیسرا ظلم کیا. ان کے جو ہے نا پھر جسموں کو دفن بھی نہیں کیا، یہ چوتھا ظلم کیا. وہ ظلم کے انبار جو ہے نا وہ اکٹھے کر کے
اور انہوں نے اسی طریقے سے بے گور و کفن جو ہے ان کے مبارک جسموں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ان ظالموں کے حق میں بولنے والا شخص بھی میدان معشر میں یزید کے لشکر میں کھڑا ہوگا، ابن سعد کے ساتھ کھڑا ہوگا، شمر ذی الجوشن کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو قاتل ہے وہ چاہے میدان کربلا کا قاتل ہے یا آج کے دور کا قاتل ہے، جو ظالم ہے وہ 61 سن ہجری کا یا آج اس صدی ہجری کا جو ظالم ہے، ان ظالموں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے، حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک مسلمان کے قتل پر اگر زمین آسمان والے اکٹھے ہو جائیں، آسمان والوں سے مراد وہ روحیں ہیں جو عالم ارواح میں اور ابھی آنی ہیں، اور وہ بھی آنے کے بعد اگر اس قتل پر خوش ہوں، یعنی قتل کرنے پر کسی نے ایک لفظ بھی ساتھ دیا، ایک حرف بھی تعاون کیا، تو یہ اللہ رب العالمین کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب اعلیٰ ان تمام قاتلین کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا، اور رب تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج قتل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں کوئی امام حسین کا نام لے اور قتل کرے تو وہ یزید کا پیروکار ہے، کوئی امام حسین کا نام لے اور گولی مارے کسی مظلوم پر وہ یزید کا پیروکار ہے، جو امام حسین کا نام لے اور کسی کی بہو بیٹی کی عزت تار تار کرے وہ یزید کا پیروکار ہے، جو امام حسین کا نام لے اور شرابیوں زانیوں کو تعاون کرے، ان کی سفارشیں کرے، ان کے لیے جو ہے نا اپنے مقتول کا انصاف لینے کے لیے اس کی بیوہ کے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر بک جاتے ہیں، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو وہاں قاتل کو چھڑوا دیتے ہیں، کوئی بھی بندہ ہو وہ یاد رکھ لیں جس نے قاتل کا ساتھ دیا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، جس نے مقتول کا ساتھ نہ دیا، اس نے مظلوم کو جو ہے رلایا تو رلانے والوں میں وہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، رب تعالیٰ ان آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ آہو فغاں کی بڑی قدر کرتا ہے، اس لیے یہ ظلم بھی مٹے گا اور ظالم بھی مٹے گا۔ بالآخر معاشر کے دن حضور کا منبر سجا ہوگا اور وہاں ہر مظلوم کو انصاف ملے گا، اور تمام مظلوم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمام ظالم یزید، فرعون، ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین کہ انسان اس دنیا میں تو بچ سکتا ہے لیکن آخرت میں تو کسی صورت نہیں بچ سکتا۔ لیکن وہی بات ہے جو ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگین وہی بات ایک نظام ہے، آپ اس نظام کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کی طاقت پہ آپ کو ناز ہوتا ہے، وہ آپ کو مزید مضبوط کرتا ہے، مزید مضبوط کرتا ہے، مزید مضبوط کرتا ہے، مزید ڈھیل دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں بالکل مائٹ از رائٹ والی بات آ جاتی ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ کو طاقت کے نشے کے اندر جو ہے مخمور رکھتا ہے، لیکن جس وقت وہ آپ کی تنابیں کھینچتا ہے نا صاحب، جس وقت تنابیں کھینچتا ہے اس وقت پھر آپ کا حشر جو ہے وہ اس طرح کر دیتا ہے کہ آپ وقت کے نمرود ہوتے ہیں، اور ایک مچھر کے ذریعے سے آپ کو آپ کی اوقات بتلا دیتا ہے، ایک مچھر کے ذریعے سے، جو مچھر آپ کے ناک سے آپ کے سر میں جاتا ہے، پھر آپ خود جو ہے اپنے سر کے اوپر جوتیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ دنیا آپ کو جو ہے وقت کا نمرود گردانتی ہے۔ انا ربکم الاعلیٰ کا آپ نعرہ لگایا کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے، لیکن آج ایک مچھر نے آپ کو جو ہے 2 ٹکے سے بھی بدتر کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ انسان کی اوقات ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھلا دیا کرتا ہے۔ کتاب الشفا، بڑی سے بڑی مصیبت کا خاتمہ، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرے گا وہ ہر قسم کی مصیبت و پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مزبڑی کا قاتلین خانوادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انجام۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔